بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پیران پیر دستگیر ماں شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی تصنیف مبارک فتوح الغیب کی سیریز جاری ہے۔ آج اس کے 12واں مقالہ سے چند ایک چیزیں آپ تک پہنچانے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس کا عنوان ہے فی النہی عن حب المال، مال کی محبت سے ممانعت کے بارے میں چند اہم چیزیں یہاں ارشاد فرمائی جا رہی ہیں۔ قال رضی اللہ عنہ، آپ ارشاد فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اذا آتاک اللہ عز وجل مالا فاشتغلت به عن طاعتہ، فرمایا جب اللہ تعالیٰ تجھے مال دولت سرمایہ عطا کرے، فاشتغلت به عن طاعتہ، اور اس مال کی محبت میں یا مال کی مصروفیت و مشغولیت میں آپ مشغول ہو جائیں اس کی فرمانبرداری سے، یعنی فرمانبرداری سے مال کی جانب مشغول ہو جائیں اور فرمانبرداری کو چھوڑ بیٹھیں۔ فرمایا حجبا کا بہی انہو دنیا و اخرى، تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں تجھے اپنے قرب سے، اپنی عطا سے، اپنی نوازشات سے محروم کر دے گا۔ حجبہ کا معنی محجوب کر دینا، اپنی عطا اور اپنے احسانات کو روک لے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وربما سلبہ کا ایاہ، اور عین ممکن ہے وہ تو اسے یہ سلب بھی کر لے، نہ تیرے پاس مال رہے، نہ تیرے پاس دولت رہے، نہ تیرے پاس دنیا، نہ تیرے پاس آخرت، یعنی یوں ہو جائے کہ دنیا کو چاہتے چاہتے آخرت سے بھی محروم کر دیا جائے اور دنیا سے بھی محروم کر دیا جائے، عین ممکن ہے۔ اسی طرح پھر فرمایا او غیرہ کا و افرا کا عقوبتاً لکا، اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ اس حالت کو بھی بدل دیں۔ جو مال تیرے پاس ہے، جس کی محبت میں تو کھویا کھویا اور مارا مارا پھر رہا ہے، اور اس کی فرمانبرداری سے تو نے روح گردانی کر لی اور اپنا چہرہ پھیر لیا، تو وہ اس کیفیت کو ہی بدل دے۔ وَأَفْرَكَ عُقُوبَةً لَكَ، اور تجھے محتاج کر دے، تیرے سے یہ سارا سرمایہ لے لے اور تجھے وہ اس چیزوں سے، ان تمام اشیاء سے، مال سے، دولت سے، سرمایہ سے محروم کر دے۔ لِاشْتِغَالِكَ بِالنِّعْمَةِ عَنِ الْمُنْعِمِ، کہ تو نعمتوں میں تو مشغول ہوا اور جو عطا کرنے والا ہے ان سے تو نے روگردانی کر لی۔ تو جس کی جانب تو نے رجوع کرنا تھا اس سے رجوع کر لیا، یعنی اس سے منہ موڑ لیا، اور جس کی جانب تو نے وقتی کیفیت میں اپنے آپ کو اس سے لگانا تھا اس میں مشغول ہو گیا، جس کے نتیجے میں اب دنیا بھی نہ رہی، اور جو دنیا مال سرمایہ دینے والی ذات ہے جس نے یہ انعام، یہ نعمتیں تجھ پر کی ہیں، وہ بھی تجھ سے ناراض ہو گیا۔ پھر فرمایا وَإِنِ اشْتَغَلْتَ بِطَاعَتِهِ عَنِ الْمَالِ، ہاں ایک اور بھی طریق ہے، اگر تو اپنے مال کو ترک کر کے، وہ تیرے پاس ہے، تیرا سرمایہ ہے، تیری دولت ہے جو اس نے تجھے عطا کیا ہے، اس کو چھوڑ کے تو اس کی فرمانبرداری میں مشغول ہو گیا، تو پھر کیا ہوا؟ جَعَلَهُ لَكَ مَوْهِبَةً، تو پھر وہ تجھے یہ ہبہ کر دے گا، عطیہ کر دے گا، تجھے عطا کر دے گا۔ وَلَمْ يَنْقُصْ مِنْهُ حَبَّةً وَاحِدَةً، اور تیرے اس مال سے ایک دانے کے برابر بھی کوئی چیز کم نہیں ہوگی۔
یہ کیسا اصول ہے کہ اگر تیرا شغل، تیری مشغولیت، تیری مصروفیت، تیری توجہ کا قبلہ تیرا خالق و مالک بن جائے تو پھر یہ مال بھی برقرار رہے گا، اور فرمایا وَلَمْ يَنْقُصْ مِنْهُ حَبَّةً وَاحِدَةً، اس سے ایک دانہ بھی کم نہیں ہوگا۔ گویا اگر دانہ بچانا ہے تو پھر رجوع مالک کی طرف لگانا ہے۔ اگر مالک سے روگردانی کر لی تو نہ دانہ بچے گا اور نہ مالک کی رضا کو پائے گا۔ تو ان چیزوں کو بچانے کا واحد ذریعہ یہی ہے، اور قرآن میں بھی یہی بات اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی ہے، ان الارض یارثها عبادی الصالحون، کہ عبادی الصالحون کا مطلب کیا ہے؟ جو اس کے نیک بندے ہیں وہ اس کی زمین پہ اس کے وارث ہیں۔ اب یہ کائنات، یہ دھرتی اللہ کی ہے، اور اس نے عطیہ کر رکھا ہے اپنے بندوں کو، جو صالحین میں سے اس کی رضا اور اس کی خوشنودی کو اختیار کر لیتے ہیں اور اس کے قرب اور تقرب کو پا لیتے ہیں، تو پھر کائنات کی ساری نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہی کے سپرد کر دیتا ہے۔ لیکن اس کے برعکس اگر بندہ اس سے روگردانی کر لیتا ہے، اور اس نے قرآن میں اعلان کر رکھا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، فرمایا جو ہمارے ذکر سے، ہماری یاد سے، ہماری ذات سے روگردانی کرتا ہے تو دنیا میں اس کی روزی تنگ کر دی جاتی ہے، اور کل قیامت کے دن اسے اندھا کھڑا کیا جائے گا۔ پھر فرمایا کان المال خادمک وانت خادم المولا، اللہ اکبر، فرمایا مال تیرا خادم ہے اور تو مولا کا خادم ہے۔ اور حقیقت حال یہی ہے کہ بندہ خدا کے لیے ہے، اور کائنات کی جتنی بھی اشیاء ہیں وہ بندے کے لیے ہیں۔ ہمارے آقا و مولا اور ہمارے مرشد کریم شہباز عارفاں حضرت سلطان محمد عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ ایک مثال دیا کرتے تھے، اور حضور سلطان الفقر ششم آپ بھی ایک مثال دیا کرتے تھے کہ بندہ اگر رخ سورج کی طرف کر لے تو بندے کا سایہ اس کے پیچھے چلتا ہے۔ بندہ جتنا سورج کی طرف رخ کر کے دوڑتا ہے سایہ اس کے پیچھے پیچھے رہتا ہے۔ لیکن اگر بندہ سورج کو پشت کر دے اور سائے کی جانب رخ کر کے سائے کو پکڑنا شروع کرے تو ساری زندگی پکڑتے پکڑتے وہ قبر تک تو پہنچ جائے گا مگر سائے کو نہیں پکڑ پائے گا۔ تو یہ ایک مثال ہے کہ بندے کا رخ اگر اللہ کی طرف ہو جائے تو الدنیا ذل، دنیا ایک سایہ ہے، یہ اس کے پیچھے رہتا ہے، دنیا اس کے پیچھے دوڑتی ہے کہ میں اس تک رسائی حاصل کر لوں، مگر وہ اس سے کنارہ کشی کرتا ہے، روگردانی کرتا ہے، اور وہ اپنی توجہ کا قبلہ اپنے خالق و مالک کو بنا لیتا ہے۔ دنیا اور دنیا کی ہر چیز اس کے پیچھے مارا مارا پھرتی ہے۔ اگر وہی شخص اللہ کی طرف پیٹھ کر لے اور اس کی طرف رخ نہ کرے، رخ اس سے موڑ لے، تو یہ دنیا سایہ ہے، آج تک سائے کو کوئی نہیں پکڑ پایا۔ بندہ اس دنیا سے کوچ کر جاتا ہے، اور جاتا ہے جب چلے سکندر اعظم تو دونوں ہاتھ خالی تھے، ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہوتا سوائے کفن کے، اور وہ بھی نصیب والوں کو ملتا ہے۔ کفن بھی ہر کسی کا مقدر نہیں بنتا، اس لیے اپنا رجوع اور رجحان مالک کی طرف کر لینے سے کامیابی اور کامرانی ملتی ہے۔ فرمایا کان المال خادمک وانت خادم المولا، مال تیرا خادم ہے اور تجھے مولا کا خادم ہونا چاہیے۔ فتعیش فی الدنیا مدلن وفی العقبہ مکرما مطیبا فی جنت المأوی مع الصدیقین والشہداء والصالحین۔ اور پھر فرمایا کہ جب تو اپنے آپ کو اس حال تک تیار کر لیتا ہے اور اس کیفیت تک تیار کر لیتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر دنیا میں ناز، انعامات، نعمتیں، یہ ساری چیزیں تیرا مقدر بن جاتی ہیں،
اور عقبہ میں خوشحال، عقبہ میں مکرم، اور جنت الماوا میں صدیقین، شہداء، صالحین، ان کی معیت، ان کی رفاقت، ان کی صحبت، ان کی قربت تیرا مقدر بنتی ہے۔ لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ دنیا کو پشت کر لے اور مالک کی طرف رخ کر لے۔ واعظ کمال ترک سے ملتی ہے یا مراد، دنیا جو چھوڑ دی ہے عقبہ بھی چھوڑ دے، سوداگری نہیں یہ عبادت خدا کی ہے، اے بے خبر جزا کی تمنا بھی چھوڑ دے۔ اقبال کہتے ہیں اگر جی میں، دل میں مال، جاہ، منصب، حب دنیا کی محبت ہے تو پھر آدمی سجدے میں جائے تو زمین بندے سے کیا کہتی ہے؟ جو میں سر بس سجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ بلکہ اقبال تو کہتے ہیں اگر تو نے عبادت اور بندگی کا یہ معیار حاصل نہیں کیا تو اپنے آپ کو بدل، اور جس کی تو اقتدا کر رہا ہے اس کی اقتدا کو بھی تو بدل دے، بلکہ ایسے کی اقتدا کر جو تجھے اس کے قرب تک رسائی عطا کرے۔ تیرا امام بے حضور، تیری نماز بے سرور، ایسی نماز سے گزر، ایسے امام سے گزر، تو ابھی راہ گزر میں ہے، قید مقام سے گزر، مصر و حجاز سے گزر، پارس و شام سے گزر۔ وما توفیقی الا باللہ۔